وہ یارو ہم سے تو لوگوں نے ادب سیکھنا تھا، ہماری جماعت سے سیکھنا تھا، اور اگر ہمارے ہاں ماحول اس طرح کا بنے گا تو لوگ کہاں سے آداب سیکھیں گے؟ ہم ہی تو زمانے سے ادب سکھانے والے تھے، ہم ہی تو ادب سکھانے والے تھے۔ اور آخر میں ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں، اور بالخصوص ملت کے جوان خوب توجہ کریں۔ دو چیزیں زندگی کا حسن ہے، وہ ہے صبر اور استقامت۔ ساری زندگی اگر انسان کو اس کی من پسند زندگی ملتی رہے، تکلیف کوئی نہ آئے، اس کی تعمیر نہیں ہوتی۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، میں ہر روز سفر کرتا ہوں، اور کبھی کبھی یہ میل سینکڑوں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ سندھ میں گیا تھا 2-1 دن کے لیے، تو واپسی پہ سکھر سے موٹر وے پہ چڑھ گئے، تو میں نے نہ گاڑی چلانے والے سنگی سے کہا، میں کیا انتے سوکھا ہے نا، موٹر وے ہے لاہور تک۔ کہنے لگا حضرت جی یہ دیتے اوکھی جی۔ میں کیوں کس طرح؟ کہنے نیند آ جاتی، سپیڈ بریکر ہوگی نا کوئی، یہ چٹکو نو چنگچیا لا کے آئے بھی غلط، تے نال گڈی والے نو آ کے تیرے نظر نہیں آتا، تو پھر ذرا نا آئے بھی غلط، اور آ کے کرے بھی تنقید کہ اگر گاڑی ہے تو پھر ذرا طریقے سے چلا، ٹھیک ہے تو گاڑی والا تنقید بھی کر کے چلا جائے، تو پھر ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ جو آتے ہیں، یہ نکھارتے ہیں بندے کو، یہ تازگی پیدا کرتے ہیں، یہ دکھ سکھ یہ زندگی میں کمال لاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ساری زندگی ذرا کام آنا تو پریشان ہو جانا؟ نبی کریم علیہ السلام کے تمام اصحاب زندگی پھولوں کی سیج پر جناب صدیق اکبر نے بھی نہیں گزاری۔ بڑے بڑے فتنے تھے، کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے معاملے میں ڈاکہ زنی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ تھا۔ پڑھو سیدنا فاروق اعظم کو، حالات کچھ اور تھے، پھولوں کی سیج نہیں تھی بھائی۔ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شام کو دیر سے آئے، تو جنگ سے واپس آنا تھا، تو حضرت عمر سے کہنے لگے دوپہر کو ہی آ گیا تھا، پر آپ کو خبر دینی مناسب نہیں سمجھی، آرام کر رہے ہوں گے۔ تو آپ فرمانے لگے کرتا تھا آرام، پر خلیفہ بننے سے پہلے۔ اب تو رات کو نیند پوری نہیں ہوتی تو دن کو کس نے آرام کرنا؟ یہ پھولوں کی سیج ہے، یہ شہادت گائے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میری ملت کا جوان رہتا ہے اے سی میں، وہ ہر چیز منگاتا ہے ہوم ڈیلیوری میں، وہ تو سمجھتا ہے کہ بس کوئی تکلیف نہ آئے، اور وہ سمجھتا ہے کہ مذہبی معاملہ تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ آج مسجد آیا ہوں تو میرے لیے دروازہ کھل جائے انعامات کا۔ یہ تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، تو جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے تے دو سستا ہور وپار بھی نہیں۔ کچھ سمجھ نہ آوے لوکاں نو، او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں۔ یہ مشکل مرحلہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر جا کے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پہلے ٹھہر تو صحیح نا، کہیں کھڑا تو۔ لیکن اور پھر آپ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، اس طرح کے بھی خلیفہ دنیا میں ہوئے کہ جان دے دی، پر حضور کے مدینے میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ پھر آپ امام حسن جیسے لوگوں کو بھی دیکھیں۔ میرے نانا نے مجھے بٹھا کے کہا تھا، پتر تو سید ہے، تو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کرائے گا، اور پھر کمال کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ انہوں نے حضور کی وہ بشارت صادق کر دکھائی۔ اتنا بڑا بھی کوئی حوصلہ لائے گا کہ انہوں نے کرسی چھوڑ دی پر مسلمانوں کو یکجان کر دیا۔ میرے بھائی امام حسین کو دیکھیں، میدان کربلا دیکھیں۔ ہم تو بچے کا میڈیکل کا داخلہ کوئی کرا دے تو بس اسی کے ہیں، بس نے داخلہ کرا دیا، بچے نے پتہ نہیں ڈاکٹر بننا ہے کہ نہیں بننا، اسی کے، چھوٹی سی سفارش کو کرتا ہے تو اسی کے، چھوٹا سا نفع ہے، بالکل ایک منٹ کے لیے کہیں کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ جتنی چیزیں بندے کو ذہنی طور پر دباؤ میں لا سکتی ہیں، اتنا ڈپریشن ہو سکتا ہے، وہ سارا موجود تھا، سارا۔ کبھی سفر پہ بچیاں ساتھ ہوں، گھر والے ساتھ ہوں تو مشکل ہوتا ہے وہ سفر، انسان کھل کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کریں کہ نماز پڑھنے کے لیے کئی دفعہ اتریں تو کوشش کرتے ہیں کہ نوافل بعد میں پڑھ لیں گے، گھر والوں کا ساتھ ہے، اکیلے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، او سنگیو ساری شہزادیاں امام حسین کے ساتھ ہیں۔
اور یاد رکھنا اپنی بھوک پیاس دیکھی جاتی ہے، اولاد کی نہیں دیکھی جاتی. یہ بندے کو کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل بنا دے. بچے بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو کمال ہے نا، جو ہمیں وہ سبق دے کے گئے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھنا جینا اسی کو آتا ہے جسے جانا آ جائے. اسے مرنا نہیں آیا، پھر اسے کبھی جینا بھی. تھوڑا سا نا یہ جوان ملت کے یعنی عجیب ذوق ہے نا کہ میری مرضی کا کھانا نہیں پکا تو میں نے موبائل توڑ دیا، میری طبیعت کے مطابق فلانا کام نہیں ہوا تو میں نے گھر میں فلاں چیز توڑ دی. آپ یہ قوم انقلاب برپا کرے گی جو 2-4 منٹ کے لیے اپنی مخالف چیز کو برداشت نہیں کرتی. استقامت دیکھو صوفیاء کہتے ہیں کہ جس طرح دریا کے 2 کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کنارے توڑ دیے جائیں تو سیلاب آتا ہے، تباہی ہوتی ہے، لیکن اگر کنارے سلامت رہیں تو پانی احتیاط کے ساتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کھیت کو ضرورت ہوتی ہے، پھر پھل اگتا ہے، پھول اگتے ہیں. صبر اور استقامت یہ زندگی میں 2 کنارے ہیں. اگر قائم رہیں گے یہ دونوں تو خواہشات کنٹرول میں رہیں گے، پھر آپ دنیا میں کچھ کر سکیں گے. اور اگر یہ دونوں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، صبر اور استقامت چھوڑ دیا آپ نے، تو پھر آپ کوئی زندگی میں کام نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو کھڑا کرنا سیکھیں. 9-10 محرم کی درمیانی رات تھی تو امام حسین نے چراغ گل کر کے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، فرمایا دنیا میں بھی خوش ہوں، آخرت میں بھی راضی ہوں. جس نے جانا ہو آسانی سے جائے. اور حسین ابن علی دعا کریں گے. سب کو نظر آ رہا تھا صبح رزلٹ کیا نکلے گا، سب کو پتہ تھا گھوڑے دوڑائے جائیں گے، سب کو پتہ تھا کہ یہ ظلم اور ستم کا بازار گرم کریں گے، یہاں لاشیں گرائی، سب جانتے تھے. اور امام علی مقام عہد دے رہے ہیں کہ جاؤ. لیکن جب امام نے دوبارہ چراغ روشن کیا نا اور یوں کر کے چہروں پہ نظر پڑی تو علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ان چہروں میں چمک پہلے سے بڑھ گئی. آپ نا استقامت اپنی زندگی میں لائیں. تھوڑا کھڑا ہونا سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 2 منٹ بندہ کھڑا ہوتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہوا کسی اور طرف کی ہوتی ہے، اور طرف کی. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگوں کے بارے میں جب بات کر دی جاتی ہے تو چیم گنجوں کا رنگ اور ہوتا ہے، لیکن پھر وقت آتا ہے کہ وہی ہیں جناب یوسف، اور رب کریم اسی علاقے کی ساری حکومت کی باغدوڑی جناب یوسف کو عطا کر دے. کھڑا ہونا سیکھیں، استقامت لائیں، تھوڑا سا صبر. آپ نا زیادہ باتیں کر کے سامنے والے کو قائل نہیں کر سکتے. چپ رہ کے کئی دفعہ آپ ناکام بھی کر دیتے ہیں سامنے. چپ رہیں اور اپنا کام. آپ نے کسی کو 1 بات کی، اس نے جواب میں 3 کی، پھر آپ نے 6 کی تو وہ 9 کر دے گا. اس نے بات کی، آپ چپ کر گئے. اس نے بات کی، اپنا کام کر رہے ہیں نا آپ. اس نے بات کی، آپ چپ کر گئے. تو 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ مینوں تو پاگل سمجھنا. اس کا مطلب ہے بول کے پاگل نہیں کیا جا سکتا. چپ رہ کے کسی درویش نے کہا تھا نا کہ جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا، کیونکہ جتن دا مول کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مول ہیرا. تو یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. ایک تو ان کی عظمت کو سمجھنا ہے، دوسرا ان سے سیکھنا ہے، ادب کرنا ہے، اور کسی معاملے میں الجھنا نہیں. اور تیسری بات سبق ہے صبر اور استقامت. کمزور نہ پڑیں، کچی باتیں نہ کریں. نوجوان جب آنکھوں میں آنسو لیتے ہیں نا، کام نہیں چلتا، کاروبار نہیں ہوتا، تو خوف سا آتا ہے کہ اگر پیسوں کے معاملے میں اتنا جوان بچہ اس کا یہ حال ہو گیا، نوکری نہیں مل رہی، تو یہ کل کو کیسے کھڑا ہوگا. اپنے آپ کو دلیر کریں، حوصلہ مند کریں. اللہ کی حضور دعا ہے جو میں نے کہا ہے اللہ قبول فرمائے، اور جہاں دوران گفتگو ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر کرے. محفل عشاء کے بعد بھی ہوگی. ہم نظریات کے قائل ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو میں بھی آیا ہوں، اپنے مقام پہ جاؤں گا. تو پروگرام جو ہے آپ کا وہ تو امام علی مقام کے نام کا ہے نا، تو آپ کو سارے پروگرام میں شریک رہنا چاہیے. جن کے پاس کوئی خاص مجبوری والا معاملہ نہ ہو، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.